الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے اندر فرض صرف 3 چیزیں ہیں. حج کے اندر جتنا اخراجات ہوتے ہیں، آج کل تو حج بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، سب لوگ اس سے واقف ہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ احرام باندھنے کے بعد اس پورے حج میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. ایک احرام، دوسرے وقوف جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا طواف زیارت. تو پورے حج میں یہ 3 کام فرض ہیں، اور ان 3 فرضوں کی سہولت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صرف وضو میں 4 فرض ہیں، نماز میں 6 فرض ہیں، لیکن حج کے اندر 3 فرض ہیں. اور ان 3 فرائض کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وہ یا تو واجب ہیں، یا سنت ہیں، یا مستحب ہیں. واجب اور سنت اور مستحب کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل یا تدارک جو ہے وہ ممکن ہے. لیکن جو فرائض ہیں، یعنی احرام اور وقوف عرفات اور طواف زیارت، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، اور نہ ہی ان 3 فرائض کا کسی دوسرے طریقے سے تدارک کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہر حاجی اور حاجیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولین توجہ ان 3 کاموں کی طرف رکھے، تاکہ حج کے یہ جو 3 فرائض ہیں یہ ہر حال میں پورے ہوں. ان کے علاوہ باقی کاموں میں کچھ غلطی ہو گئی تو اس کا جو ہے تدارک وہ ہو سکتا ہے. اب شریعت کی طرف سے دی گئی سہولت اور آسانی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ان 3 فرائض میں بھی شریعت نے وقت اور احکام کے اعتبار سے بہت زیادہ سہولت دی ہے. تو حج کا پہلا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ احرام. اور احرام کا مطلب یہ کہ آدمی حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھ کر، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. تو تلبیہ پڑھ کر کے حج یا عمرے کا آغاز کرے. حج یا عمرے کا احرام ایسا ہی ہے جیسے فرض یا نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ. جس طرح فرض یا نفل نماز کی نیت کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، اور یہ تکبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر کے حج یا عمرہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. اور یہ احرام بھی فرض ہے، اور جس طرح جب تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کی جاتی ہے تو نماز کی تمام پابندیاں از خود شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب حج یا عمرہ کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو حج اور عمرہ کی تمام پابندیاں از خود جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ تلبیہ پڑھنے، احرام باندھنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے
چہرہ جو ہے ڈھانپنا وہ بھی ممنوع ہے، خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، اسی طرح جو ہے خوشبودار چیز کا استعمال کرنا، خوشبودار صابن کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا مطلب صرف 2 سفید چادریں پہننا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ احرام تو نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص 2 سفید چادریں باندھ بھی لے لیکن اس نے نیت کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھا تو اس کا احرام جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا، نہ حج کا اور نہ عمرے کا احرام۔ حج اور عمرہ کی پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہوں گی اور جس نے چادریں باندھنے کے بعد حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا ہو، اور اس کے اوپر جو ہے پھر حج یا عمرے کی پابندیوں کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ اگر کوئی شخص سلے ہوئے کپڑے پہن کر حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھے گا تو فرمایا کہ پھر بھی احرام شروع ہو جائے گا اور حج کی پابندیاں فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے اس کے اوپر دم یا صدقہ جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اسی لیے اہل علم حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں، دور دراز ممالک سے مکہ مکرمہ کا سفر کریں، تو وہ گھر یا ایئرپورٹ سے احرام کی جو سفید چادریں ہیں وہ تو باندھ لیں، لیکن نیت کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھے جب تک کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ اڑ نہ جائے اور فضا کے اندر بلند نہ ہو جائے اور سفر جو ہے وہ یقینی طور پر شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بسا اوقات کسی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے اور کئی دن جو ہے اس کے اندر لگ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے احرام جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا اور پھر جو ہے اس کے لیے مشکل ہوگی محرم کے لیے۔ تو اس لیے جب ہوائی جہاز اڑ جائے اور سفر یقینی طور پر شروع ہو جائے تو اس وقت مرد اور عورتیں حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ جس وقت وہ اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے تو ان کا احرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور حج یا عمرہ کی پابندیاں ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ حج یا عمرہ کا احرام گھر سے شروع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر اور اپنے علاقے سے بھی احرام شروع کر سکتے ہیں۔ البتہ حرم میں داخل ہونے سے کافی پہلے جو 5 میقات کے مقامات ہیں، شریعت نے میقات کے نام سے مقامات جو ہے وہ متعین کیے ہیں، ان میقاتوں سے احرام کا آغاز کرنا ہر حال کے اندر ضروری ہے۔ حج کے مہینے اگرچہ 1 شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شوال میں احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ آپ شوال اور ذوالقعدہ یا ذی الحجہ میں جس وقت اور جس دن آپ اپنی فلائٹ کی سہولت کے مطابق حج کے لیے روانہ ہو رہے ہوں تو اس دن جو ہے وہ احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور احرام شروع ہونے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا، مثلا قمیض اور شلوار یا ٹوپی اور موزے وغیرہ، یہ سب مردوں کے لیے منع ہو جاتا ہے، اور ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے باندھتے ہیں، اور بہتر اور افضل یہ کہ وہ چادریں سفید ہوں اور بغیر کسی جوڑ کے ہوں، ان کے اندر کوئی پیبند لگا ہوا نہ ہو۔ لیکن اگر بغیر جوڑ کے اتنی بڑی چادریں نہ ملیں اور اگر 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر کے چادر بنا لی گئی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن آج کل عام طور پر جو ہے وہ احرام کے تولیے جو ہے وہ دکانوں کے اوپر مہیا ہوتے ہیں اور تیار چادریں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر سفید چادر یا سفید تولیہ نہ ملے یا سردی کی وجہ سے گرم چادر کمبل وغیرہ کو احرام کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اور شرعاً اس کی بھی کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مائیں بہنیں خواتین ہیں تو وہ تو ان کا احرام جو ہے وہ سلے ہوئے لباس ہی کے اندر، عام طور پر جو وہ کپڑے پہنتی ہیں اسی کے اندر ہوگا، ان کے لیے جسم کی ہیئت پر سلے ہوئے لباس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حج کا جو دوسرا فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے، اس لیے اسے حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص احرام کے ساتھ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ کو زوال ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا نصف النہار کے بعد جیسے ہی زوال ہو اور ظہر کا وقت شروع ہو اور آدمی نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ میدان عرفات میں موجود ہو تو بس یہ فرض جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ادا ہو جاتا ہے، خواہ اس وقت میدان عرفات کے اندر جو حاجی ہے وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو یا خدا نخواستہ وہ بے ہوش ہو گیا ہو، خواہ وہ چند لمحے ہی میدان عرفات میں رہ سکا ہو اور اس کے بعد کسی مجبوری سے اسے وہاں سے نکلنا پڑا ہو، مثلاً اگر بیمار ہے تو اسے اسپتال میں منتقل ہونا پڑ جائے۔ اسی طریقے سے اگر میدان عرفات کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا چل رہا ہے، حتیٰ کہ اگر ایمبولینس میں لیٹا ہوا حاجی حالت احرام میں میدان عرفات سے گزر بھی جائے گا تو بھی اس کا یہ جو وقوف عرفہ کا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے کس قدر جو ہے وہ سہولت دی ہے۔ وقوف عرفات کا افضل وقت اگرچہ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص لیٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس کی فلائٹ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ 9 تاریخ کو ظہر کے بعد میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکتا، بلکہ 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات کے کسی بھی لمحہ حج کے احرام کے ساتھ وہ میدان عرفات میں آ جائے، خواہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس کا حج کا سفر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور وقوف عرفہ اس کو مل جائے گا۔ میدان عرفات اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں افراد آسانی سے اس کے اندر سما سکتے ہیں، اور اگر روئے زمین کے سارے مسلمان ایک ہی وقت کے اندر حج کرنا چاہیں اور ایک طرف سے عرفات کے میدان میں داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکلتے رہیں تو اس طرح بھی ان سب کا حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا اور ان کا فرض حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح میدان عرفات میں کسی خاص جگہ ٹھہرنا یا میدان عرفات میں اپنے خیمہ سے نکل کر کے جبل رحمت جانا بھی شرعاً جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ عرفہ سارا کا سارا موقف ہے اور مزدلفہ بھی سارا کا سارا موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی اور وقوف کی جگہ ہے۔ حضرت زید بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں بہت دور ٹھہرا ہوا تھا کہ حضرت ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ تم جہاں ٹھہرے ہو وہیں ٹھہرے رہو اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو۔ تو جو حدود عرفات ہے وہاں پر بورڈ جو ہے وہ نشانیاں لگا دی گئی ہیں جو میدان عرفات کے حدود ہیں، تو اس کے اندر حدود کے اندر اگر کسی آدمی نے تھوڑی دیر کے لیے وقوف کر لیا تو اس کا یہ فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفات کے اس فرض میں شریعت نے یہ آسانی بھی رکھی ہے کہ اس میں غسل ہونا یا پاک ہونا بھی شرعاً لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاتون اپنے ایام کے اندر ہو، یعنی حیض یا نفاس کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو بھی اس کے وقوف عرفات میں کوئی ادنا سا فرق نہیں پڑتا اور وقوف عرفات کی وہ تمام برکات اور فضائل اسے بھی اسی طرح حاصل ہوں گی جس طرح کہ ایک عام حاجی کو حاصل ہوتی ہیں۔ حج کا جو تیسرا فرض ہے وہ طواف زیارت ہے، اور حج کا یہ تیسرا فرض یہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور شرائط کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف کی دلی نیت کے ساتھ 7 چکر لگانا، اس کا نام جو ہے وہ طواف ہے۔ طواف زیارت کا وقت وقوف عرفات کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے،
یعنی 10ویں تاریخ کی صبح صادق ہوتے ہی اس کا اصل وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور طواف زیارت کا وقت کبھی فوت نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، تمام عمر میں طواف زیارت جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ طواف زیارت کا جائز وقت، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر کے 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی شام غروب آفتاب تک یہ طواف زیارت کر لے گا تو اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ماں بہن حیض یا نفاس کی وجہ سے 10، 11، 12 کو پاک نہ ہو سکی تو ان 3 دنوں کے بعد جب بھی وہ پاک ہوگی اس وقت وہ طواف زیارت ادا کرے گی، اور اس تاخیر کی وجہ سے اس پر بھی کوئی دم واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون 12 ذی الحجہ کی شام کو عصر تک پاک ہو گئی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر غسل وغیرہ کر کے یہ طواف زیارت جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے ان 3 دنوں میں طواف نہ کرے بلکہ بعد میں کرے تو بلا عذر ایسا کرنا فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دم جو ہے وہ واجب ہوگا، یعنی اسے ایک بکرا یا ایک دمبا کی قربانی جو ہے وہ دینا ہوگی، لیکن اس کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ البتہ جب تک وہ طواف زیارت ادا نہیں کرے گا اس کے لیے ازدواجی تعلقات ناجائز ہی رہیں گے۔ طواف زیارت چونکہ فرض ہے اور لازمی ہے، لہٰذا اس کا کوئی بدل نہیں۔ وقوف عرفات کے بعد اسے اپنی زندگی میں ادا کرنا بہرحال لازم اور ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک صورت مستثنیٰ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص وقوف عرفات کرنے کے بعد انتقال کر جائے اور وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج کو پورا کر دینا، تو طواف زیارت کے بدلہ میں ایک گائے یا اونٹ اس کی طرف سے ذبح کر دیں تو اس کا حج جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس ایک صورت کے علاوہ طواف زیارت کا کوئی بدل نہیں، اور اپنی زندگی میں اسے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ 3 دن کے اندر کرے گا تو کوئی دم لازم نہیں ہوگا، اور اگر بغیر عذر کے 3 دن کے بعد اگر طواف زیارت کرے گا تو طواف زیارت ادا ہو جائے گا، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے دم واجب ہوگا۔ لیکن جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گا تو اس کے لیے ازدواجی تعلقات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ جائز نہیں ہوں گے۔ طواف زیارت ہو یا کوئی دوسرا طواف صرف مسجد حرام میں بیت اللہ کے ارد گرد کیا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام سے باہر کیا ہوا طواف شرعاً جو ہے وہ غیر معتبر ہے۔ مسجد حرام میں جتنی بھی وسعت ہوتی جائے گی طواف کی جگہ وسیع ہوتی جائے گی، اسی لیے کسی زمانہ میں مطاف یعنی طواف کرنے کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی ہوتی تھی، لیکن اب جو اس کے اندر کافی وسعت جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور شرعاً مسجد حرام کی توسیع کے ساتھ مطاف کی توسیع میں بھی کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ طواف میں یہ بھی آسانی ہے کہ طواف مسجد کی نچلی منزل میں ہو سکتا ہے، جس طرح کہ بیت اللہ کے ارد گرد، اور دوسری منزل کے اوپر اور تیسری منزل کے اوپر بھی جو ہے طواف آپ کر سکتے ہیں۔ شرعاً ایسا طواف درست ہے، البتہ طواف مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے، باہر نہیں ہو سکتا۔ طواف زیارت میں دل کی نیت کے ساتھ طواف زیارت کرنا چاہیے کہ میں یہ فریضہ جو ہے طواف زیارت کا ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے وقت میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کے وقت میں طواف کیا اور صرف طواف کی نیت کی اور خاص طواف زیارت کی نیت نہیں کی، تو بھی اس کا یہ فریضہ جو ہے طواف زیارت والا ادا ہو جائے گا۔ عام طور سے حج یا عمرہ کا طواف احرام کی چادروں کے ساتھ اور احرام ہونے کی حالت میں کیا جاتا ہے، لیکن شریعت نے طواف زیارت میں یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ اگر کسی شخص نے ابھی تک حج کی ضروری واجبات میں سے کوئی واجب
مثلاً قربانی اور خلق کرانا ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا، سر نہیں مڑایا، تو بھی وہ حالت احرام ہی میں یہ طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اور اگر 10ویں کی رمی، قربانی اور حلق جو ہے وہ کر چکا ہے، یعنی سر مڑوا چکا ہے اور اس کا احرام ختم ہو چکا ہے، تو وہ عام نارمل لباس میں بھی یہ طواف زیارت ادا کر سکتا ہے۔ طواف زیارت کے بلکہ ہر طواف میں چند باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ناپاکی نہ ہو، ناپاک، جنبی، حائضہ وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو اور باوضو ہوں، لہٰذا بغیر غسل اور وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کرے گا، اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے پھر جو ہے وہ طواف کرے گا، اس لیے کہ طواف آپ اللہ کے گھر کے اندر، مسجد حرام کے اندر کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں ناپاکی کی حالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لباس میں سطر کی شرعی حد جو ہے اس کا پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہے تو وہ پیدل طواف کرے، اور جب طواف شروع کریں تو طواف جو ہے وہ داہنی طرف سے شروع کرے، جیسا کہ سب لوگ طواف کرتے ہیں، یعنی حجر اسود کے سامنے جا کر کے پہلے استلام کریں گے اور پھر جو ہے دائیں طرف سے چکر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ طواف کرتے وقت خطیم کے اندر سے نہ جائے۔ خطیم جو بیت اللہ کے ساتھ باہر جو باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے، جو بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، تو اس کی باؤنڈری کے باہر سے جو ہے وہ طواف کرے گا، اس کے اندر سے اسے جانے کی اجازت جو ہے وہ طواف کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طرح طواف کے اندر جو ہے وہ 7 چکر ہوتے ہیں کہ 7 چکر لگائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جسے دوگانہ طواف کہتے ہیں، اور ہر طواف کے بعد ان 2 رکعت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ 3 فرائض تھے حج کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ان 3 فرائض کا لحاظ رکھ کر کے حج جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔